الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ خاندان عصمت و طہارت پہ مل کے ہدیہ صلوات۔ اس ذکر کا صدقہ مالک سید محمد عسکری شاہ کی دلی مراد قبول فرمائے، اور بھی جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہیں مالک سب کی حاجات قبول فرمائے۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ میرا مزید پڑھنے کو دل چاہے مل کے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، مل کے بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور دیگر حیدری برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، 1.25 لاکھ انبیاء جس نبی کو اپنا سردار مانے اسے محمد کہتے ہیں، جس نبی کا وسیع سارے نبیوں سے افضل ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے کمالات اللہ جس کے وسیع کے پیکر میں ڈال دے اس نبی کو محمد کہتے ہیں۔ یہ نبی اور اس کا دروازہ وہ عظیم در ہے جو علم کا در ہے، جو عبادت کا در ہے، جو نجابت کا در ہے، جو کرامت کا در ہے، جو سخاوت کا در ہے، جو شہادت کا در ہے، جو شجاعت کا در ہے، جو فضیلت کا در ہے، جو صداقت کا در ہے، جو کرامت کا در ہے، جو عنایت کا در ہے، جو ولایت کا در ہے، جو خلافت کا در ہے، جو نبوت کا در ہے، جو رسالت کا در ہے۔ مسلم کوڈ والوں اس جملے میں مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ واقعاً آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا علی علی کرتے چلے جائیں۔ یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ تو نہیں گھبرا گئے؟ مجھے کیوں فیل ہو رہا ہے کہ آپ گھبرا گئے یا مجھ سے ناراض ہیں؟ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور ایک جگہ جمود کی حالت میں تھوڑا سا اپنے وجود کو حرکت دیں اور تھوڑا تھوڑا 2 انچ آگے آئیں، 2 انچ سارے بندے آگے ہیں تاکہ تھوڑے جو نیند میں ہاں ایسے تاکہ نیند سے بیدار ہو جائے نا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ پیچھے والے بھی کوئی مہربانی کرو۔ ہو گئے بیدار؟ پڑھنا شروع کریں۔ ماشاءاللہ۔ اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ گھبراہٹ تو تب ہو جب رسول انہوں نے بنایا ہو۔ بندوں کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق اسے پڑتا ہے جسے بنانے والے بندے ہوتے ہیں۔ بھئی سیاست کا دور ہے اور ماشاءاللہ آپ کا یہ علاقہ بھی سیاسی علاقہ ہے۔ 4 بندے اگر کسی ایک لیڈر کو ماننا چھوڑ دیں تو اسے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔
کبھی کہے گا کہ اس کو بھی ساتھ ملاؤ، اس کو بھی ساتھ۔ یہ گھبرایا اس لیے ہے کیونکہ اسے بنایا انہوں نے ہے، لیکن جسے خدا بنائے دنیا چھوڑ دے اس کے نبوت کے عہدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی جیو سارے مل کے، یہی ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ جیسے نبی اللہ بناتا ہے ویسے ہی علی بھی اللہ نے بنایا ہے۔ میرا علی بھی بندوں کے الیکشن سے نہیں بنا، توحید کے سلیکشن سے بنا ہے۔ ساری دنیا محمد چھوڑے، محمد پھر بھی نبی ہے۔ ساری دنیا علی چھوڑے، علی پھر بھی ولی ہے۔ اب بیدار ہوئے، ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کی ولایت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا علی کو مان لے، علی کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ بندوں کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق اسے پڑتا ہے جسے بندوں نے بنایا ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو قرآن میں اللہ بھی یہ فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اے حبیب، یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو نے گھبرانا نہیں۔ اچھا تو میرا اللہ کرنا کیا ہے؟ قل، ان سے کہہ دے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تم نہ مانو میری رسالت کو، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ کون میری رسالت کی گواہی دے گا؟ اللہ۔ آیت صرف اتنی ہوتی تو ہم بھی یہ نعرہ لگا لیتے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مگر آیت آگے بھی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ بھی کافی ہے اور وہ بھی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو رسول کی رسالت کے کتنے گواہ؟ دو، ایک اللہ اور ایک صاحب علم کتاب۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جو دوسرے گواہ کی اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ تیری گواہی وہ دے گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، کیا اللہ اس گواہ کا نام نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا۔ تو میرا اللہ جہاں تو نے اپنا نام لیا، دوسرے گواہ کا بھی نام لے لے۔ نہیں لیا نا اللہ نے دوسرے گواہ کا نام، اپنا نام لیا۔ جوان اکثر سوال کرتے ہیں کہ قبلہ اگر اللہ کو علی اتنا ہی پیارا ہے تو قرآن میں اللہ نے علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک کہیں بھی اللہ نے علی کا نام نہیں لیا۔ محمد کا نام لیا، سورہ محمد، بلکہ پورا سورہ نبی کے نام پہ اتارا۔ ایسی سورہ علی بھی ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں اتارا، نہ سورہ علی کے نام کا، نہ کسی آیت میں علی کا نام، نہ علی بن ابی طالب کہیں لکھا، نہ علی ولی اللہ کہیں لکھا۔ پورے قرآن میں کہیں بھی علی ولی اللہ نہیں لکھا ہوا۔ سوال ہے یا نہیں؟ میرا اللہ اگر علی اتنا ہی پیارا تھا تو نام علی لکھ دیتا، مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ بھائی اتنی واضح توحید ہے، خبردار حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر نام علی لکھ دیتا تو مسئلے پیدا ہو جاتے۔ بھائی نام علی لکھنے سے مسئلے پیدا، آپ اب آ رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، آپ لیٹ ہو گئے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آئے بھی ہیں تو پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، آگے آ گئے اور آپ پیچھے بیٹھ گئے، بسم اللہ آگے آئیں، خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے علی کا نام نہیں لکھا، آواز آئے گی اگر علی کا نام لکھ دیتا تو مسئلے پیدا ہو جاتے۔ میرا اللہ مسلم کورٹ کے مومنین پریشان ہو گئے کہ علی کا نام لکھنے سے قرآن میں مسئلے کیا پیدا ہوتے۔ ہم تو علی کو مسئلے حل کرنے کے لیے نام لیتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ اگر علی کا نام آتا تو مسئلے پیدا ہو جاتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اسی میں بات آگے بڑھائیں گے۔ میں ابھی یہاں مجلس تمام کروں گا اور بیٹھوں گا، لنگر کروں گا ہے نا انتظام؟ لنگر کرنے ہم بیٹھ جائیں گے تو لنگر کے دوران ایک صاحب میرے پاس آئیں گے کہ قبلہ یہ ذرا 2 لاکھ روپیہ ہے، یہ سہم سادات ہے، اگر آپ کی نظر میں کوئی سید مستحق ہو تو یہ اس کو دے دیجیے گا۔ مجھے یاد آیا کہ سیالکوٹ میں ایک فیملی ہے سادات کی جو مستحق ہے۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے مجھے دے دو، میں جب سیالکوٹ جاؤں گا تو یہ ان کو دے دوں گا۔
پھر میں نے کہا کہ ابھی چونکہ میں مجالس میں ہوں، میں نے کوئی 2 ہفتے کے بعد گھر جانا ہے، تو ایک ذاکر صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے بکر کے، انہوں نے کہا کہ قبلہ میں جا رہا ہوں سیالکوٹ کل مجلس پڑھنے، اگر ہو سکے تو یہ مجھے دے دیں، میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے 2 لاکھ ذاکر صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے، میں نے کہا آپ چاہیں سیالکوٹ میں میرا علی نامی ایک دوست ہے، آپ اس کو جا کے یہ میری امانت دے دینا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پہ انہوں نے اپلوڈ کر دیا، پوسٹ لگا دی کہ میں مولانا محسن کاظمی سے 2 لاکھ روپے لے کے سیالکوٹ میں آ رہا ہوں، جو ان کے علی نامی دوست کو دینا ہے۔ اب یہ بات پھیل گئی سیالکوٹ میں کہ بکر سے 2 لاکھ آ رہا ہے جو علی کو ملنا ہے۔ اب ادھر جتنے علی ہوں گے سارے بابے سیالکوٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کہے گا میں محسن کاظمی کا دوست ہوں، کوئی کہے گا میں کالج میں ساتھ پڑھتا تھا، کوئی کہے گا میں اسکول میں ساتھ پڑھتا تھا۔ ایسے کیا ہوگا، پیسے دینے والا بھی گھبرا جائے گا، کیوں کہاں، یہ بھی کہتا ہے میں علی ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں علی ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں علی ہوں۔ امانت کہیں پہنچانی ہے، پہنچ کہیں جائے گی، گھر کسی کے جانی ہے، گھر کسی کے جانی ہے، چلی کہیں جائے گی۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی علی کا نام نہیں لکھا، ممکن تھا اگر نام علی لکھ دیتا تو کل کو کوئی بھی باپ بچے کا نام علی رکھ کے بتاتا یہ آیت میرے بیٹے کی شان میں اتری ہے، یہ آیت میرے بیٹے کی شان میں اتری ہے۔ اللہ نے علی کی صفات بیان کر دی۔ حبیب تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ پتہ چلا گھر سے مسئلے پوچھنے والے اور ہوتے ہیں، سلونی کے دعوے کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ میں اس انداز میں بیان کر چکا ہوں ممبر سے کہ پورے قرآن میں اللہ نے علی کا نام نہیں لیا مگر صفات بیان کی ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی اللہ ہے تمہارا، ولی رسول ہے تمہارا، اور تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب تلاش کرو یہ زکوٰۃ دینے والا کون ہے؟ لوگوں نے علی کی ضد میں آ کے نقلیں اتار کے رکوع میں زکوٰۃ دینا شروع کی۔ ارے تم رکوع سے ہاتھ اٹھاؤ تو نماز باطل ہو جاتی ہے، علی ہاتھ اٹھائے تو آیت ولایت نازل ہو جاتی ہے۔ فرق ہے علی کے بچوں نے 3 دن روزے رکھے اور افطاری کے وقت دروازے پہ آنے والے فقیر کو روٹیاں دے دی۔ 3 روٹیاں دی، سورہ دہر نازل ہو گیا اور ادھر لوگوں نے اتنا کچھ دے دیا۔ بچوں اپنے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا فلاں جنگ کے موقع پہ ایک صاحب نے کہا کہ میں سارا کچھ لے آیا، گندم جو بھی گھر میں تھا، ایمن کے ایک بندے نے کہہ دیا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یاد ہے؟ مجھے یاد ہے۔ وہ سارا کچھ سے حد نہیں ہو گئی تو سارا گھر لے آیا، ایک آیت بھی نہیں اتری۔ علی کے گھر سے 3 روٹیاں آئی، پورا سورہ نازل ہو گیا۔ پتہ چلا اللہ عمل کی مقدار نہیں دیکھتا، اللہ عمل کا معیار دیکھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ساری زندگی تو لاکھوں لگا خدا کے لیے، مگر نیت یہ ہو کہ خدا کے لیے نہیں، بندوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کی قسم وہ لاکھوں ضائع ہے مگر 10 روپے آل محمد اور خدائے آل محمد کے لیے خرچ کر، یہی 10 روپے قیامت کے دن تیری نجات کا باعث بن جائے گا۔ اللہ عمل نہیں دیکھتا، عمل کا معیار دیکھتا ہے، عمل کی تعداد نہیں دیکھتا۔ کبھی بھی زیادہ نمازیں پڑھ کے خود کو باقیوں سے افضل نہ سمجھنا۔ لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے ساری زندگی بھی مسجد میں گزارو تو فائدہ کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ تو یاد رکھیں، میرے استاد محترم قبلہ محسن نجفی صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے، عمل کرنا کمال نہیں، عمل کو قبول کروانا کمال ہے۔ میں اتنا سفر کر کے جو یہاں پہنچا ہوں، بظاہر تو بڑی تگ و دو ہے، لیکن پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں۔ قبول نہ ہوا عمل ہو گیا، قبول نہ ہوا تو مشکل ہے بھی ہے نا۔ توجہ ہے یا نہیں؟
اچھا بلا آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، آپ چپ کر جاتے ہیں، آپ کا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے، اس سے بھی خوبصورت صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ کتنے گواہ ہیں رسالت کے؟ سارے بولو، دو، اللہ اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم، یعنی میرا مولا علی۔ قرآن نے کہا قل کفا، کہہ دو کہ کافی ہیں۔ اگر دل ہو تو میں لفظ کافی کی وضاحت کروں۔ کافی کسے کہتے ہیں؟ میں ابھی آیا اور بانیان کے ہاں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھ لیا ان سے کہ بھائی ماشاءاللہ تعداد اچھی ہے مومنین کی، کوئی لنگر نیاز کا بھی انتظام کیا ہے یا نہیں ان کے لیے؟ تو مجھے بتانے لگے جی کہ 5 بریانی کی دیگیں پکوائی ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو سیدھا ممبر پہ آگے بیٹھا بھی نہیں، مثال دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں نکل جاؤں اور آپ سارے ان کی طرف آئیں، کہاں ہے بریانی؟ مثال دے رہا ہوں، میں بیٹھا تھا اور میں نے پوچھا ماشاءاللہ کتنی دیگیں؟ انہوں نے کہا جی 5 بریانی کی۔ جب میں نے کہا کہ بھائی 7 کر لو، کہنے لگے نہیں قبلہ 7 کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا 3 کر دو، بولنے لگے 3 پہ گزارا نہیں، 5 کافی ہیں۔ کافی اسے کہتے ہیں زیادہ کی ضرورت نہیں، کم پہ گزارا نہیں، اسے کہتے ہیں کافی۔ اللہ نے فرمایا تیری رسالت کے 2 گواہ کافی ہیں، اللہ اور علی۔ پتہ چلا اللہ اور علی نہ ہو محمد کا گزارا نہیں ہوتا، اور اللہ اور علی کے علاوہ نبی کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسالت کے کتنے گواہ؟ 2، ایک اللہ اور ایک علی۔ اللہ نے بھی رسالت کی گواہی دینی ہے اور مولا علی نے بھی رسالت کی گواہی دینی ہے۔ یہ جو موبائل لے کے بیٹھے ہو، آپ کی توجہ موبائل میں مجھ پہ نہیں ہے۔ ہاں چھوڑو موبائل یار، سنو مجھے غور سے سنو، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اور علی، اب جو سنو گے نا یہی جا کے سنا دینا۔ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، موبائل نکال لیا جاتا ہے تو وہ ساری توجہ لائیو بھی چل رہی ہے، تو فلاں علاقے میں ہماری فلاں کوئی بھی سن رہا ہے، کوئی رشتہ دار سن رہا ہے، اس کو سنانے پہ توجہ ہے، خود